पोलियो हुआ था, पोलियो टाइफाइड जो है ना। कितने साल हो गए? तकरीबन 3 साल का था जब हुआ, उसके बाद ठीक होकर दोबारा फिर हो गया था। एक बार आप ठीक हो? ऐसा ठीक ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ये लगा लेता हूँ, तो बिज़ी भी रहूँगा, उसके बाद जो है ना फिर कोई बात करने वाला भी नहीं रहेगा। यार ये देखो इस हालत में भी हो कि ये कोई मतलब के काम वगैरह नहीं कर सकते। तो सुबह कितने बजे? इमरान खान साहब हैं। अब उन्होंने हर एक को बोला हुआ था, टीवी पे भी बोलते थे, जब भी देखो कोई ना कोई न्यूज़ चैनल में बोलते थे भी देखो आपको 1 लाख नौकरी और 1 करोड़ पता नहीं 10 लाख घर देंगे। किधर दिए? जो दिए थे वो भी उन्होंने तोड़ दी। मेरे बड़े भाई को हुआ था ना, बड़ा भाई मतलब मुझसे भी ज़्यादा मतलब के उसकी जो है ना वीकनेस थी, मतलब के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज मैं इधर शक्करपड़िया की रोड से गुजर रहा था तो मुझे एक ऐसी दुख भरी कहानी मिली, एक ऐसा शख्स मिला जिसका नाम हैदर है, मगर इसको पोलियो हुआ है। मगर इसने अपने पोलियो को, जो इसकी टांगें खराब हैं, ये चल नहीं सकता, मगर इसने इस चीज़ को मोहताजी में नहीं लिया। इसने यहाँ पे मजदूरी शुरू की, ये चिप्स लगाता है और बेचता है। इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हैदर, कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 28 साल है। ठीक हो गया। हैदर, मुझे ये बताओ कि आपकी टांगों को क्या हुआ? पोलियो हुआ था, पोलियो टाइफाइड जो है ना। कितने साल हो गए? तकरीबन 3 साल का था जब हुआ, उसके बाद ठीक होकर दोबारा फिर हो गया था। एक बार आप ठीक हो गए थे, चलना शुरू हो गए थे, बिल्कुल। तो फिर दोबारा क्यों हुआ? बस अल्लाह की मर्जी है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह के काम में कौन मुदाखलत कर सकता है। तो मुझे ये बताएं कि आपकी तरह के जितने लोग हैं जो नहीं चल पाते, वो उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी समझ लेते हैं और कोई काम नहीं करते, बस घर पे होते हैं, तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि आप ये चिप्स यहाँ पे आके बेच रहे हैं? जी, ये मेरा जो है ना शुरू से मतलब के आइडिया था भी ये लगाऊंगा, चलो लोग ऐसे बातें नहीं करेंगे भी इस तरह जी बैठा रहता है, कुछ काम वगैरह नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो दूसरों का जो है ना मुंह बंद करने के लिए हम लोग कोई ये छोटा मोटा काम सही, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाएगा काम, आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं ये लगा लेता हूँ, तो बिज़ी भी रहूँगा, उसके बाद जो है ना फिर कोई बात करने वाला भी नहीं रहेगा। यार ये देखो इस हालत में भी हो कि ये कोई मतलब के काम वगैरह नहीं कर सकते। तो सुबह कितने बजे आते हैं और शाम को कितने बजे वापस जाते हैं? मैं तकरीबन मगरिब टाइम वापस जाता हूँ और सुबह 9-10 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें कितने की लेके आते हैं, यानी कि रोज़ाना आपका कितना खर्चा होता है और कितनी कमाई होती है, और यहाँ आते किस तरह? तकरीबन मुझे बचत हो जाती है 200-250 रुपये आराम सुकून से ना। तो कभी माशाल्लाह वो काम अच्छा भी हो, फिर भी मैं जो है ना अपने जो मेरी बचत होती है वो भी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि और मतलब के सामान आ सके इसमें। तो इस वजह से मैं इसलिए जो भी मेरे पास मतलब के अपने पैसे मैंने इकट्ठे किए होते हैं वो भी इसके अंदर डाल देता हूँ ताकि अच्छे से अच्छी चीज़ आए और ज़्यादा से ज़्यादा भी बिके और कोई मसला नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आपके कितने बहन भाई हैं और भी घर में किसी को पोलियो हुआ है? नहीं सर, सिर्फ मुझे हुआ था और मेरे बड़े भाई को हुआ था ना। बड़ा भाई मतलब मुझसे भी ज़्यादा मतलब के उसकी जो है ना वीकनेस थी, मतलब के कुछ खा 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 लेगा तो उसके बाद जो है ना सही उसको मतलब हज़म नहीं होता थी चीज़। तो इस वजह से उसके बाद मुझे हुआ, तो जो मुझे हुआ मैंने तो अपने आप को हैंडल कर लिया, रिकवर कर लिया अपने आप को। जिस तरह लोगों की बातें हैं उनको तो मैंने कर दिया ना, तो अपने आप को मैंने कवर करके उसके बाद मैंने दिखाया भी यार मैं भी कर सकता हूँ। इंशाल्लाह कर सकते हैं। इन्होंने बड़ी एक खूबसूरत बात की है कि लोग बातें करते थे कि ये चल नहीं सकता, ये कुछ कर नहीं सकता, मगर इन्होंने वो कर दिखाया है कि ये घर पे भी बैठ सकते थे, मगर ये यहाँ आके अपनी दुकान इन्होंने छोटी सी बनाई हुई है, उस पे मजदूरी कर रहे हैं और अपना कमा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं
کہ جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ سیر و تفریح والے لوگ یہاں سے زیادہ گزرتے ہیں، تو وہ کیا آپ کو محبت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، یا کوئی حقارت کی نظر سے آپ کو دیکھتا ہے، یا کوئی آپ کو مسئلہ مسائل ہے؟ جو بھی ہے، لیکن میں نے ان کی طرف اتنا میں غور نہیں کرتا، صرف اپنے کام کی طرف توجہ کرتا ہوں، صرف اپنا کام دیکھتا ہوں، اور جو بھی بات کرتا ہے کرنے دو، کیونکہ لوگوں کا کام ہے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی ایک دن بات سنو گے، 2 دن سنو گے، تیسرے دن خود کہو گے یار اس کو چھوڑو، جو اپنے دل میں آتا ہے، اپنے ذہن میں آتا ہے وہ کرو۔ خواب کے ہیں، خواب کے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے نا کہ یار میں نے یہ کرنا، آپ کا خواب کیا ہے؟ خواب تو میرا سر بہت مطلب کہ جس طرح ہر انسان کا ہوتا ہے اس طرح تھا، لیکن جو ہے نا ہر خواب ادھورا رہ گیا، پورا نہیں ہو سکا۔ لیں جی، اس نے بڑی ایک پیاری بات کی ہے اور بڑی دکھ بھری ایک بات کی ہے کہ میرے خواب تو بڑے تھے مگر اس محتاجی کی وجہ سے میں اپنے خواب نہیں پورے کر پایا۔ تو اپنا کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ حیدر سر۔ حیدر، آپ جیسے لوگوں کی اس دنیا میں بہت کمی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی جو سوچ تھی، ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا ذہن دیا ہے، یہ تو چلو ایک محتاجی آپ کو آ گئی، مگر ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب ہوں گے۔ اور گھومنے کا بھی شوق ہے کہ گھومنے شمنے کے بھی جاتے ہیں؟ دل کیا چاہتا ہے جب فارغ وقت میں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فری ٹائم میں ہوتا ہوں تو پھر دل تو کرتا ہے بھی جاؤں، لیکن میں کہتا ہوں یار اب میں کیا کروں، گھر میں اور کمانے والا کون ہے؟ والد صاحب ہیں ماشاءاللہ سے، ابھی ان کی بھی طبیعت جو ہے نا بہتر نہیں ہے، ہارٹ اٹیک کے وہ مریض ہے نا، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو اب ان کا سہارا صحیح، چلو میں آہستہ آہستہ وہ کور کر لوں گا۔ آہستہ آہستہ یہ کور کر لیں گے جی۔ میں اگر ان کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویل چیئر کے اوپر موجود ہیں، ٹھیک ہے، چل نہیں سکتے، مگر ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ حوصلے اس لیے پست نہیں ہوئے کہ ان کی ایک بڑی ایک خوبصورت سوچ تھی کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، اور یہ انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے بھی۔ اور کوئی زندگی سے، کوئی دنیا سے، کوئی لوگوں سے کوئی شکوہ ہے آپ کا؟ لوگوں سے کیا شکوہ ہونا چاہیے، لوگ جیسے سوچ رکھتے ہیں ویسے ہی آگے سے ان کی بھی سوچ ہے۔ حکومت سے کوئی اپیل چاہیں گے؟ حکومت سے کیا اپیل چاہنی ہے، وہ عمران خان صاحب ہے، اب انہوں نے ہر ایک کو بولا ہوا تھا، ٹی وی پہ بھی بولتے تھے، جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی نیوز چینل میں بولتے تھے بھی دیکھو آپ کو 1 لاکھ نوکری اور 1 کروڑ پتہ نہیں 10 لاکھ گھر دیں گے، کدھر دیے ہیں؟ جو دیے تھے وہ بھی انہوں نے توڑ توڑ دی۔ انہوں نے یہ تک کہا تھا بھی ڈسیبل کے لیے نوکری ہے، ٹھیک ہے، ڈسیبل کے لیے نوکری ہے، تو ابھی میں اسپورٹس کمپلیکس کے لیے جاتا ہوں اور جا کے ان سے میں بات کرتا ہوں، سر آپ نے ڈسیبل کے لیے نوکریاں رکھی ہیں، کہتے ہیں کون سی نوکری ہے، یہاں پہ تو کوئی نوکری نہیں ہے۔ اب ایک پمز ہاسپٹل میں پتہ کیا ہے، میرا ایک جاننے والا ہے وہاں پہ، میں نے پتہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ ایسا کرو 2 لاکھ روپیہ آپ دو گے تب جا کے آپ کا کام ہوگا۔ رشوت کس وجہ سے؟ وہی 2 لاکھ روپیہ ہم لوگ کسی اور جگہ پہ نہ لگا دیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں یا آپ ادھر سے اتر کے بیڈ کی طرف جاتے ہیں تو اس ٹائم کوئی درد وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ نہیں، پہلے سے مطلب اتنی ابھی نہیں ہوتی درد، پہلے تو جب میں مطلب کہ اٹھ کے بیڈ پہ بیٹھتا تھا اتنی زیادہ درد ہوتی تھی کہ بہت زیادہ جو ہے نا رونا آتا تھا مجھے، کہ دیکھو باقی لوگوں کی طرح میں چل پھر نہیں سکتا، لیکن میرے دل میں بھی تو ہے نا چلنے پھرنے کی مطلب کہ سوچ ہے، تو اس طرح آپ دیکھو گے دوسروں کے سامنے رو گے تو آپ ایسا کرو، اللہ کے سامنے اگر رو گے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے۔ بہت بڑی بات کی انہوں نے، بہت بڑی بات کی ہے۔ اور حیدر صاحب، آپ کی طرح کے جو اور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کیا کرو کہ ہمت کیا کرو، کسی سے بھیک وغیرہ نہیں لینی چاہیے،
کیونکہ دنیا یہ دنیا داری جو ہے نا اسی طرح چلتی ہے. آپ ایک دن لوگے, 2 دن لوگے, تیسرے دن کہو گے یار اس کو تو بہت زیادہ جو ہے نا عادت پڑ گئی, اور یہ گھر والوں کو بھی اس طرح لے کے جو ہے نا دیتے رہیں گے اور کھلاتے رہیں گے. اور ہم لوگ یہ نہیں سوچتے بھی ہم لوگ اپنے ہمت کریں, اپنی کام کے لیے توجہ دیں یا کیا کریں, لیکن دوسروں کی باتیں سننا ہمارے لیے بہت جس طرح لازمی نہیں ہوگی چیزیں, یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہیں آج کل. بہت شکریہ حیدر صاحب, بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حیدر کی طرح کے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو مختلف بیماریوں کی وجہ سے معذور ہیں, مگر حیدر جیسی سوچ رکھنے والے بھی کافی اس دنیا میں موجود ہیں. حیدر نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور میں یقین کریں جب اسے انٹرویو کرنے لگا تھا تو میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی اور نتیجہ نکلے گا, مگر اس کی جو سوچ ہے, مگر جو اس کی باتیں ہیں, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انشاءاللہ کامیاب شخص بنے گا. اور اس کی بہت ہی خوبصورت سوچ ہے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا, اور اس نے اپنی طرح کے جتنے لوگ تھے ان ساروں کو بھی یہی پیغام دیے کہ آپ نے آپ کی زندگیوں کو اوپر اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی مشکل گھڑی آ جاتی ہے, تو اس چیز کو آپ نے محتاجی سمجھ کے اس چیز کو اپنے اندر اپنانا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنی, آگے بڑھنا ہے. اور انشاءاللہ یہ حیدر بھی کامیاب ہوگا, اور اسی طرح جتنے لوگ بیماریوں میں ہیں اللہ سب کو شفا دے, اللہ اسے بھی شفا دے, اور یہ ساری وہ یوتھ انشاءاللہ بنے گی جو ہمارا پاکستان کا مستقبل بنائے گی. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلی کہانی میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.